پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام کا آغاز اس بڑی خبر سے کریں گے جو اب سے کچھ دیر پہلے لاہور میں بنی ہے۔ لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں حمزہ شہباز نے اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا خواب پورا کر لیا ہے اور ایک مقامی ہوٹل میں کارروائی کی گئی اور وہاں پہ ان کا دعویٰ ہے کہ 199 ممبر پنجاب اسمبلی کے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس باقاعدہ کارروائی کر کے اسمبلی کی کارروائی کر کے ووٹ لیے اور یہ اعلان کیا کہ اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن مونس الہی پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما، انہوں نے حمزہ شہباز کو باقاعدہ اس حوالے سے مبارکباد بھی دی ہے اور کہا ہے کہ حمزہ صاحب مبارک ہو فلیٹیز ہوٹل کا سی ایم بننے پر۔ یہ ناظرین معاملات اپنی جگہ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا وہ آگے پاکستان کی سیاست کا تعین کرے گا کہ پاکستان کی سیاست کس طرف چلے گی۔ جو وہاں پہ آئینی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، وہ ملک کی سلامتی سے بھی ریلیٹڈ ہے، آئین پاکستان سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ آرٹیکل 5 کا ذکر ہو رہا ہے جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں موجود ہے اور پورا 4 صفحے کا جو باقاعدہ طور پہ رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے، وہ بھی حکومتی وکلا کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے بار بار اس کا ذکر کیا گیا۔ آج کی جو کارروائی ہوئی ناظرین وہ بھی آپ کے ساتھ اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ شیئر کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں 7 انتہائی اہم سوالات اور نکات اٹھائے اور ایک کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ یہ کون سے اہم سوالات ہیں، کون سے اہم نکات ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں اپنے مہمان کا آپ سے تعارف کروا دوں، ساتھ موجود ہیں اسد عمر صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ دیگر معاملات پہ بات چیت شروع کریں، آپ بھی مبارکباد دینا چاہیں گے حمزہ شہباز کا دیرینہ خواب وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا آج پورا ہو گیا۔ یہ آئینی ہے، قانونی ہے اور آپ مبارکباد دیں گے انہیں؟ مجھے تو ارشد سچی بات ہے کہ یہ ابھی آپ کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ایسے کوئی فلیٹیز میں کوئی ہوا ہے۔ ایک یہاں پہ بھی ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر، جس وقت آفیشیل اجلاس ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی پہ صادق صاحب بیٹھ گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اسی قسم کا کوئی اجلاس کیا ہو، مجھے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے وہ نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے صرف ایک کوئی سیاسی لگتا ہے، کوئی کام کیا ہے، اس کا قانونی حیثیت تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی سیریس ہے۔ رائٹ، تو ملک کے مختلف ہوٹلز میں آپ بھی اجلاس بلا کے مختلف ڈیزگنیشن لے سکتے ہیں کہ جناب اسلام آباد کی یہ 5 اسٹار ہوٹل میں اجلاس ہوا اور فلاں بندہ جو ہے فلاں صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ یہ پاسبل ہے ویسے؟ یہ جو ہے اس وقت صورتحال، میں ہنس رہا ہوں، فرینکلی اس وقت ہنسنا نہیں چاہیے۔ جو پاکستان میں سیاست کی صورتحال ہے وہ ایک بالکل ہی مذاق بن گیا ہے۔ تو ہمارے خاص طور پہ نوجوان دیکھ رہے ہوں گے، کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سیاست کیا پاکستان میں بالکل بنانا ریپبلک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ امید ہے، اسی لیے ہم چاہتے یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایسی رولنگ دے جس سے یہ ماحول جو ہے وہ بند کمروں سے، فلیٹیز ہوٹل اور اواری میٹرو اور اواری ایکسپریس ہوٹل سے نکل کر اور سندھ ہاؤس سے نکل کے عوام کے پاس جائے، عوام فیصلہ کریں، وہ جا کے ووٹ ڈالیں اور وہ فیصلہ کرے کہ کس کا بیانیہ ٹھیک ہے اور کس کا غلط ہے۔ یہ تو ابھی جو بندر بانٹ اور جس طریقے کی بے شرمی، بے حیائی سے اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ اگر ایسے سیاستدان ہیں تو آگے کیا بنے گا۔ اچھا اسد عمر صاحب، یہ جس کو آپ ہارس ٹریڈنگ کہہ رہے ہیں، کیا یہ آئینی عمل ہوتا ہے وفاداریاں خریدنا؟ سر بالکل غیر آئینی ہے، اور آج سپریم کورٹ کے اندر جب یہ بات چیت ہوئی تو یہ سوال اٹھایا گیا تھا بینچ کے سامنے کہ کیا اگر آپ کوئی بھی جس وقت لیگل چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو کیا کسی ایک آرٹیکل کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں یا آئین کو مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے؟ تو جو 63A کی شق ہے آئین کی، وہ بھی تو اس آئین کا حصہ ہے، وہ بھی اس جمہوریت کا حصہ ہے، اور بالکل درست بات ہے کہ نو کانفیڈنس موشن لانا جو ہے، عدم اعتماد کی تحریک لانا، وہ بھی اس آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کی کوئی قواعد و ضوابط ہیں، کوئی اخلاقیات۔ جی اسد عمر صاحب، چلیں یہ آئین اور اخلاقیات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ذکر آیا اس خط کا بھی جو کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ایک سفیر
نے پاکستان کی ایمبیسی کو بھیجا، جو منٹس آف دا میٹنگ ہے آفیشیل کورسپونڈنٹ سے اس حوالے سے. جب میمو گیٹ ہوا تھا تو اس وقت ایک پٹیشنر تھے میاں نواز شریف، اور وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں گئے تھے. آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب میمو گیٹ کا جو واقعہ تھا کہ ایک میمورینڈم لکھا گیا تھا باقاعدہ طور پہ ایڈمرل مائک ملن کو، جس کے جو ایک سادہ کاغذ پہ تھا، جس کے اوپر نہ کوئی تاریخ تھی نہ کوئی دستخط تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پہنچے اور اس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، اور اس جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ جو رولنگ دی جوڈیشل کمیشن کی وہ یہ تھی کہ میمو ایک باقاعدہ طور پہ حقیقت ہے، اور حسین حقانی نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ غداری کی، اور اس میمورینڈم کا جو بیسک کا مدعا تھا، جو بیسک ٹیکسٹ تھا اس کا، وہ افواج پاکستان کو اور آئی ایس آئی کو کمزور کس طرح سے کرنا ہے، اس حوالے سے امریکی مداخلت مانگی گئی تھی، امریکی انٹرونشن مانگی گئی تھی. اور اس وقت نون لیگ کے مختلف قائدین اس میمو کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے. کسی نہ کسی نے یہ سازش کی ضرور ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سازش کی ہے ان کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے. وہ لوگ اس قوم کو جواب دیں کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش اگر کی تو کیوں کی ہے. پاکستان کے جو وائٹل اثاثے ہیں ان کے خلاف جو یہ سازش کی ہے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. جب ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا تو یقیناً قوم بالکل ایک جان ہو کر ان کا محاسبہ کرے گی. معاملہ تو آئین پاکستان کا ہے. اگر ہم صدر زرداری کو یا حسین حقانی کو اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملک و قوم کی سلامتی کو ایک سودا بنا کر آفر کر دیا، اسی طرح کسی بھی ایجنسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کی سیاسی حکومت کو بدلنے کے معاملات میں پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور کو اور کسی بھی طرح کسی اور کو انوالو کرے، کیونکہ حکومت بدلنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے اور کسی ایجنسی کو. ٹھیک ہے. جنرل پاشا صاحب کا تعلق ہے تو اگر ان کی کوئی کسی طرح کی کوئی ان کا رول ایسا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو عدالت میں چیزیں سامنے آئی جائیں گی، اور اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو احتساب سے بالا تر اگر صدر اور وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر کوئی جرنیل یا جج یا سیاستدان کیوں ہو. کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ وہ اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ جو اس میں الیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹریڈ کر رہا ہے فار پولیٹیکل سپورٹ فرام اے فارن کنٹری. یہ بات ثابت ہو کہ اس نوعیت کا کوئی میمو ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کو کسی نے تیار کروایا، کوئی اس کا محرک ہے، تو پھر اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے، چونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ سنا، اور میمو تھا ایک انسائنڈ انڈیٹڈ لیٹر جو میمورینڈم ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا، اور اس پہ باقاعدہ ایک کمیشن بنا، تحقیقات ہوئیں، اور اس کی جو تحقیقات تھیں اور جو انیشل انویسٹیگیشن وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے کی، اور بڑی اچھی تحقیقات انہوں نے کی، تمام ایویڈنسز لے کے آئے، بلیک بیری کا ڈیٹا لے کے آئے، اور یہ جو سازش تھی پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اسے انرد کیا. اور اسکرین پہ ناظرین آپ جو دستاویز دیکھ رہے ہیں یہ ان کی وٹنس اسٹیٹمنٹ تھی بطور ڈی جی آئی ایس آئی، جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں اس کمیشن کے سامنے بھی رکھیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ناظرین جو پریس اس میں چند سوالات اٹھائے، اور پہلا سوال انہوں نے کیا اٹھایا اس حوالے سے کہ ڈاکومنٹ جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ آفیشل کمیونیکیشن ہے. کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھیں. Number 8. Isn't it a fact that the document is a formal communication by the representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? Probe میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے، یہ کمیونیکیشن صحیح ہے، نہیں ہے، کس کی ہے، کیا ہے، سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی اسد عمر صاحب، ایک فارمل کمیونیکیشن ہے، ملک کے سابق وزیر خارجہ یہ بات کہہ رہے ہیں. نواز شریف تو ایک سادہ کاغذ پہ ان سائنڈ ان ڈیٹڈ لیٹر پہ پورا کمیشن بن کے ثابت ہوا، اس پہ کمیشن اب تک کیوں نہیں بن سکا؟ سب سے پہلے تو میں ایسی آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں جن کو ابھی تک نہیں پتا ہو، ایسی یاد دہانی کے لیے، یہی حسین حقانی صاحب جو ایک سینٹرل کیریکٹر تھے اس میمو گیٹ کا، وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہی ابھی بھی ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں. سوال آپ کا بہت اچھا ہے جی، اور آج ہمارے جو تحریک انصاف کو لائر ریپرزینٹ کر رہے تھے بابر روان صاحب، انہوں نے کورٹ سے درخواست بھی کی ہے، اس کی استدعا کی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، اور جو کمیشن یہ تمام چیزیں جو اپوزیشن کہتی ہے
کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. حالانکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس کو دیکھ چکی ہے, اس پہ کامنٹ کر چکی ہے, پریس ریلیز ہو چکا ہے, تصدیق کی جا چکی ہے. تو وہ اگر وہ نہیں ایگزسٹ کرتا تو ہم تو پھر اس کا مطلب پاگل ہیں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں پروب کا. زبردست ہے, پروب کیجئے, انکوائری بٹھائیں اور ہمیں جھوٹا ثابت کرتے. کیا اس کے لیے جو کمیشن نواز شریف صاحب جس پہ چلے گئے, اور اب اپوزیشن کی جماعتیں, شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب نے بھی ذکر کیا, فضل الرحمان صاحب بھی کہ جی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, حقائق سامنے آنے چاہیے, تو حکومت خود بھی تو بنا سکتی تھی, آپ لوگوں نے کیوں نہیں یہ کمیشن بنایا؟ دیکھیں یہ لا منسٹری سے ایڈوائس بھی گئی تھی, وہ ذرا سے لیٹ گئی. آپ کو پتا ہے ہمارے لا منسٹر لاسٹ منٹ پہ چینج ہوئے تھے پی ٹی آئی کے. جب لا منسٹر آئے تو انہوں نے آتے ہی یہ ایڈوائس دی تھی, لیکن اس وقت وہ پھر سچویشن ایسی ارائز کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم آ گیا تھا اور وہ ڈیسولوشن آرڈر پھر پلیس ہو گیا. لیکن لا منسٹری کی یہ ایڈوائس اس وقت پڑی ہوئی ہے کہ ایک کمیشن آف انکوائری جو ہے وہ بنایا جائے, اور اگر 1-2 دن بھی اور کابینہ چلتی تو وہ سرکولیشن سے کابینٹ نے اپروو بھی کر دینا تھا. لیکن کمیشن جو بننا ہے وہ ہم کورٹ کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں, بیکاز نیوٹرل آربیٹر جو ہے وہ کورٹ ہے, اور یہ استدعا ہماری اس وقت سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. اب تو ہم نہیں اس کو کمیشن کو کنٹرول کریں گے نا, اب تو جو بھی اپوائنٹ کرے گا کورٹ اپوائنٹ کرے اس کو, اور جیسے شاہ صاحب نے کہا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا کہ اس دستاویز میں, سرکاری دستاویز میں, جس پہ ابھی تک کسی ادارے نے کوئی کارروائی نہیں کی, ووٹ آف نو کانفیڈنس متعدد بار اس کا ذکر ہے, کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. Number 2, isn't it a fact that in the meeting, vote of no confidence was specifically mentioned and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan? Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, it would result in isolation and consequences? کسی نے اس کو دیکھنا تو ہے, اس کی باریکی میں تو جانا ہے, اس کی تہ تک تو جانا ہے, تب حقائق سامنے آئیں گے نا, عدلیہ کے سامنے بھی, قوم کے سامنے بھی, وکلا کے سامنے بھی. جی اسد عمر صاحب, فارمر فارن منسٹر کہہ رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کانسیکوینسز کا ذکر ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس دستاویز میں کم از کم 9 دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے اور ساتھ عمران خان صاحب کا ذکر ہے اور کانسیکوینسز کا ذکر ہے؟ نمبر تو مجھے یہ نہیں یاد کہ کتنی دفعہ ذکر ہے, لیکن براہ راست وہ عدم اعتماد کے ووٹ کا ذکر ہے. عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے اگر وہ عمران خان کے حق میں جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کس طریقے سے مشکلات پیدا ہوں گی اور تنہائی کا شکار کیا جائے گا پاکستان. اور اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو ہر چیز کی معافی مل جائے گی. یہ تو صاف صاف 2 ٹوک الفاظ کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ موجود ہے. شہباز شریف صاحب نے کلیم کر دیا کل کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو میٹنگ ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی, کیونکہ کورٹ یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں گئے وہاں پہ, اگر آپ کو شکوک تھے تو آپ کا کلائنٹ کیوں نہیں گیا وہاں پر. تو انہوں نے کہا جی جب میں نے پتا کیا تو کسی اور اپوزیشن کے آدمی کو نہیں بلایا ہوا تھا, اور وہ ایسی زبانی انویٹیشن تھا. وہ فارمل انویٹیشن ہے, نوٹس ایشو ہوا ہے, اس کے اندر تمام اپوزیشن کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر وہ تمام کو انویٹیشن ہے. بلاول زرداری بھی ہیں, اسد محمود بھی ہیں, خالد مقصی, خالد مقبول صدیقی, شہباز شریف, شہری رحمان, ٹوٹل 85 ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے, سینٹ کے اور نیشنل اسمبلی کے جن کو انوائٹ کیا گیا. تمام تفاصیل وہاں پہ بتائی گئیں. آ جاتے وہاں پہ سوال پوچھ جاتے, شاید اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس میں مندرجات ہیں کیا. رائٹ. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ناظرین آج کہا کہ سیکیورٹی کمیٹی نے اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس قرار دیا. کیا کہا شاہ محمود قریشی نے, آئیے دیکھتے ہیں. تیسری چیز, didn't the National Security Committee declare it as interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? جب اس کو پوری طرح ایگزامن کرتی ہے تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کہتی ہے کہ ڈیمارش کیا جائے. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو پارلیمنٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا, آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. Number 4, didn't the National Security Committee also consider it important enough a matter to be discussed in the Security Committee of the National Assembly? 2 سفارشات تھی, ایک ڈیمارش کیا جائے, اسلام آباد میں بھی کیا جائے اور واشنگٹن میں بھی کیا جائے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے انسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا, اسلام آباد میں بھی کیا اور واشنگٹن میں بھی کیا. یہ اسد عمر صاحب, یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اور کیا یہ میمو گیٹ سے زیادہ سیریس معاملہ ہے؟ اس سے زیادہ اور سیریس کیا ہو سکتا ہے. اور وہ اتنی اچھی جو آپ تقاریر سنا رہے تھے پہلے مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی,
وہ تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ اپنے ناظرین کو کہ وہ میمو گیٹ کی بات کر رہے تھے. اگر آپ یہ نہ کہتے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تو اسی موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے ایک غیر کوئی بھی ملک ہو, چاہے دوست ہو دشمن ہو جیسا بھی ہو, اس کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر ایک لانگ سٹینڈنگ پروب چل رہا ہے کہ روس نے جس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے تھے, 2016 کا الیکشن جو وہ جیتے تھے, اس الیکشن کے اندر کس طریقے سے روس نے امریکن الیکشن کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی. وہ وہاں پہ باقاعدہ وہاں پہ کنگریشنل پروب چل رہی ہے اس کے اوپر. تو کوئی ملک بھی نہیں یہ ایکسپٹ کرتا کہ چاہے کیسے بھی تعلقات ہیں کسی اور ملک کے اندر, وہ باہر کی مداخلت برداشت کرے اپنے ملک کی سیاست کے اندر, اور وہ بھی اس فیصلے کے اندر کہ کون وزیر اعظم ہوگا, کس کی حکومت ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ اس معاملے پہ انکوائری ہونی چاہیے. آئیے دیکھیں. 5ویں انکوائری be held to give findings on above points جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں and also probe. یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ اس سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. یہ انہونی چیز ہو رہی ہے, یہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے ان دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان. اب تو کئی باہر کے ممالک نے اور اہم ممالک نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے, آپ کے سامنے ہے. جی ناظرین, اور اسد عمر صاحب, میمو ان سائن تھا, کوئی دستخط نہیں سے, اس پہ کوئی تاریخ نہیں تھی, اور تحقیقات نے اسے, جوڈیشل تحقیقات نے اسے ثابت کیا. آج اس انکوائری سے کیوں پورا نظام لگ رہا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا, چیزیں سامنے آ چکی ہیں, ملک کا وزیر اعظم کہہ چکا ہے, ملک کا وزیر خارجہ کہہ چکا ہے, NSC کہہ چکی ہے, لیکن ابھی تک کوئی اس پہ ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ جی کوئی کمیشن نہیں بنا. وجہ کیا آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اس کی وجہ جو کوئی بھی ہو, لیکن ہمارے خیال میں عمران خان نے ارشد اس دن جو فیصلہ کیا نا, وہ بہت بڑا فیصلہ انہوں نے کیا. یہ سب ہوتے ہوئے اس کے باوجود, کیونکہ عمران خان اپنی ذات کا نہیں سوچتے, اپنی پارٹی کا نہیں سوچتے, وہ ملک کا مفاد سوچتے ہیں. انہوں نے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ میں اپنی حکومت خود ڈیزالو کر دیتا ہوں, تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹس کے چکر میں لگانے کے بجائے عوام کی عدالت کے اندر لے جایا جائے. اور اس کے بعد جو بھی حکومت الیکٹ ہو کے آتی ہے, وہ حکومت پھر اس کا کمیشن بنانا چاہے نہ بنانا چاہے, جو مرضی کرنا چاہے, وہ ایک اتنے بڑے فیصلے کو وہ عوام کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ. اور یہی واحد رستہ ہے اس وقت یہاں سے نکلنے کا, ورنہ معاملات اور الجھتے چلے جائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ معاملات جو ہیں وہ اور مزید الجھیں اور خرابی پیدا ہو. ہم سب کے لیے ظاہر ہے ملک ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اپنی ذات سے, اپنی پارٹی سے, اور میری امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کرے گی, تو وہ ظاہر ہے اسپیکر کی رولنگ کی جو محرکات ہیں اس کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی کہ ایسا فیصلہ کرنے کی اسپیکر کو کیوں ضرورت پڑی. اور یہ جو سوالات آپ کے سامنے آج پریس کانفرنس میں شاہ محمود قریشی رکھ رہے تھے, ان سوالات کے جوابات جب تک سامنے نہ آئیں تو میرے خیال میں یہ کوئی فیصلہ کرنا کہ اسپیکر کی رولنگ کو کوئی ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کے خلاف بات کرنی, میں تو جج نہیں ہوں, سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا, لیکن میری نہیں سمجھ میں آتا کہ منطق کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے بڑے سوالات سامنے رکھے ہوئے ہوں اور ان کا جواب ملنے سے بجائے آپ اسپیکر کی رولنگ کو اوور رول کریں. بالکل. اور آئین پاکستان سپریم کورٹ کو اختیارات دیتا ہے مکمل انصاف کرنے کے, کمپلیٹ جسٹس. اور ایک اور سوال اٹھایا جو اہم ہے کہ ڈپلومیٹس کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, کن کن سے ہو رہی تھیں, اور وہی جو کہ منحرف ہوئے. کیا کہا شاہ محمود قریشی نے؟ آئیے دیکھیں. چھٹا پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, دس would require identifying patterns from data of meetings held by diplomats of a particular country, especially with opposition leaders and PTI dissidents in the past couple of months. اس کے پیچھے ایک منصوبہ بندی ہے, یہ تانے بانے کہاں کہاں جا کے ملتے ہیں یہ دیکھنا ہے. ڈپلومیٹس ہیں خاص ملک کے, وہ رابطے کرتے ہیں, لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں, کن کن سے ملے پتہ لگایا جائے. اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں کون کس سے ملا, ہماری جماعت میں کن لوگوں سے ملے, اور وہ جو لوگ جن سے ملے وہ آج کہاں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں. تو یہ بھی ایک پروب ہوگا, ایک دلچسپ انکوائری ہوگی جس کے اندر جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ کچھ میٹنگز ہیں جو ملک کے باہر بھی ہوئی, ان کا بھی مطالعہ ہونا ضروری ہے.
ملک سے باہر بھی ملاقات ہوئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے بھی کچھ آبزرویشن دی. وہ کون سی آبزرویشنز تھیں اور انکوائری کو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ محمود قریشی نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. میرا 7واں نقطہ ہے وہ یہ ہے the inquiry body would also give findings after due probe on each of the relevant observations raised by various members in the National Security Committee meeting. National Security Committee meeting میں تبادلہ خیال ہوا، وہ منٹ ہوا، اس میں جو معزز ممبران وہاں تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا سوالات اٹھائے، ان کی کیا observations تھی، کیا ان کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ ان کو بھی دیکھنا ہوگا اور دیکھ کر پھر جا کے پورا پس منظر اعلی عدلیہ اور قوم کے سامنے آئے گا کہ در حقیقت بات کیا ہے. جی اسد عمر صاحب، پہلا سوال تو کیا یہ کوئی ڈپلومیٹک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اجازت ہوتی ہے کسی بھی سیاستدان سے جائے ملے، اور کیا یہ ایک اتفاق تھا کہ یہ تمام ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہو رہا تھا ان ڈپلومیٹس کا وہ پی ٹی آئی ڈیسیڈنٹس بھی وہی ثابت ہوئے اور ادھر دوسری سائڈ جا کے بیٹھے، اور حکومت کے میں جب آپ تھے تو یہ تمام ایویڈنسز موجود تھے آپ کے پاس، یہ تمام رپورٹس آ رہی تھیں متعلقہ اداروں سے؟ جو پروٹوکول ہے وہ تو اگر میں کیبنٹ منسٹر بھی کسی باہر سے کوئی ڈگنیٹری آ رہا ہو یا کسی ایمبیسی کی ملاقات ہونی ہو تو اس کے لیے بھی فورن آفس سے پہلے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے تھرو ارینج کیا جاتا ہے. تو اتنا محتاط رہتا ہے سسٹم اس بارے میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس مرضی سے آپ ملتے رہیں. اپوزیشن والوں سے ملاقات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ملاقات. لیکن یہ جو رپورٹس آئیں یہ کی مجھے سچی بات ہے ارشد مجھے نہیں پتا کہ یہ رپورٹس کمپائل کب ہوئی، لیکن ہم نے کوئی تقریباً آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے یہ دیکھی رپورٹس، اور اس کے اندر آپ کو کلیئر لنکیج نظر آتا ہے کہ وہ لوگ اور وہ جماعتیں جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر پھر ساتھ دیا اپوزیشن کا، ان کے ساتھ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا واضح طور پہ وہاں پر نظر آتا ہے. رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اہم سماعت ہوئی. بیرسٹر علی ظفر جو صدر پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے فیڈریشن آف پاکستان کی، انہوں نے بارہا آرٹیکل 69 کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ آگ کی دیوار ہے، اور جو سپریشن آف پاورز ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. چند اہم نکات کیا تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. چند وکلا سے بات ہو رہی تھی تو ان میں سے کچھ لیگل میکسمز کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ نے کہا کہ جناب جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف اگر تاخیر سے ہو تو انصاف نہیں ہوتا. لیکن کچھ لیگل میکسمز اور انہوں نے بھی بتایا کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، کہ انصاف اگر اتنی تیزی سے ہو کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو انصاف دفن ہو جاتا ہے. اب کس کیس میں کیا ہوا اس کا فیصلہ تو بہرحال تاریخ ہی کرتی ہے. رضا ربانی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے. آرٹیکل 69 کے حوالے سے ماضی میں ان کے خیالات کیا تھے؟ بڑے کلیئر واضح خیالات تھے رضا ربانی صاحب کے. آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. آرٹیکل 69 آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنل پروسیڈنگز آف پارلیمنٹ ہیں they cannot be called in question by any forum or any court of law. آپ پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. ناظرین، آج صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور اس سماعت کے جو بیرسٹر علی ظفر کے آرگومنٹ تھے، جو معزز جج صاحبان کے سوال جواب اور آبزرویشن تھی، اس میں چند اہم چیزیں کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ صدر مملکت کا اقدام کا عدالتی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. اس معاملے کا حل نئے الیکشن ہی ہیں. صدر کا آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہے. بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آرٹیکل 69 عدالت اور پارلیمان کے درمیان حد مقرر کرتا ہے. آرٹیکل 69 آگ کی دیوار ہے. عدالت اس دیوار کو پھلانگ کر پارلیمانی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. بیرسٹر علی ظفر نے اپنے آرگومنٹس میں کہا کہ ہمارا آئین پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک حد قائم کرتا ہے. اگر اس حد کو پار کیا جائے تو تباہی ہوگی اور عوام متاثر ہوگی. پارلیمنٹ عدالت کی کارروائی میں مداخلت نہیں کرتی، عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہو وہاں بھی مداخلت نہیں کی جا سکتی. اس کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پروسیجر اور آئینی خلاف ورزی میں فرق کرنا پڑے گا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر کو ہدایت دراصل پارلیمنٹ کو ہدایات دینا ہوگا جو غیر آئینی ہے.
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ پارلیمان آئین کی خلاف ورزی کرے کیا تب بھی مداخلت نہیں ہو سکتی؟ اس کے جواب میں بیرسٹر علی ظفر نے کہا کیا غیر آئینی ہے اور کیا نہیں، اس پر بعد میں دلائل دوں گا۔ پارلیمنٹ ووٹ نہیں ڈالنے دے یا اسپیکر غلطی کرے تو عدالت جائزہ نہیں لے سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرینز اسپیکر تبدیل کرے اور نئی رولنگ دے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ایوان اسپیکر سے مطمئن نہ ہو تو عدم اعتماد کر سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لیا تو اسپیکر کا ہر فیصلہ ہی عدالت میں آئے گا۔ پارلیمنٹ کا ایسا کام جس کا تعلق بیرونی عمل سے ہے تو عدالت اسے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ عدالت کو اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسمبلی سے باہر کا جائزہ لے سکتے ہیں مگر پارلیمنٹری کارروائی کی بنیاد پر نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا آپ کا مطلب ہے کہ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی، رولنگ ریورس نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا کہ درخواست گزاروں کے مطابق آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں آئینی خلاف ورزی پر پارلیمانی کارروائی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت اختیارات کا آئینی تقسیم کا مکمل احترام کرتی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت نے مداخلت کی تو پارلیمنٹ کا ہر معاملہ عدالت میں آ جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایوان کے ماتحت ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ اسپیکر رولنگ دے تو کیا ایوان واپس کر سکتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ اسپیکر ایوان کی بات ماننے سے انکار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ علی ظفر نے جواب دیا کہ ہاؤس اسپیکر کو اوور رول کر سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ عدم اعتماد کو 18% افراد کے کہنے پر پیش کیا جائے تو بھی عدالت نہیں دے سکتی؟ وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا جائے تب بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کسی بھی پارلیمنٹ کے معاملے کو نہیں دیکھ سکتی۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی رولنگ کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 95 اگر طریقہ بتا رہا ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ایوان کے آئینی انتخاب کو بھی استحقاق ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ آرٹیکل 63-95 کے تحت 2 امور بیان کیے گئے، ان کا کیا مقصد ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کہے تحریک عدم اعتماد پارلیمانی کارروائی نہیں تو ہی جائزہ لے سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا وزیر اعظم ہار جاتا ہے مگر اسپیکر کہتا ہے نہیں تحریک مسترد ہو گئی تو پھر کیا صورت ہوگی؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ پارلیمانی طریقہ کار کا جائزہ نہیں لے رہے بلکہ آئین کے تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اپنے مسائل خود حل کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کیا وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمانی کارروائی کا حصہ ہوتا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آرٹیکل 91 کے تحت وزیر اعظم کا انتخاب پارلیمانی کارروائی کا حصہ ہے۔ عدالت کو اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل ایڈوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ایڈوائس رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسمبلی سے باہر کا جائزہ لے سکتے ہیں مگر پارلیمنٹ کی کارروائی کی بنیاد پر نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا آپ کا مطلب ہے کہ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے؟ علی ظفر نے کہا جی، رولنگ ریورس نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا یہ کہتے ہیں کہ آئینی خلاف ورزی پر پارلیمانی کارروائی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ عدالت اختیارات کا آئینی تقسیم کا مکمل احترام کرتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی کہ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ اسپیکر رولنگ غلط ہو تو بھی اسے استحقاق ہے۔ رولنگ کے بعد اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عوام کے پاس جانے کا اعلان کیا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ نون لیگ وکیل سے پوچھیں گے کہ عوام کے پاس جانے میں کیا مسئلہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ الیکشن میں جانے سے کسی کے حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا صدر نے وزیر اعظم سے اسمبلی توڑوانے کی وجہ پوچھی؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا وزیر اعظم ایڈوائز کرے تو صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وجہ بتانا ضروری نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، وجہ پوچھنا نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آرٹیکل 69 اپنی جگہ لیکن جو ہوا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر اسے ہونے دیا گیا تو اس کے بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اس کیس کو جلد از جلد نمٹانا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا میں جلد ہی اپنے دلائل مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک آبزرویشن دی کہ موجودہ کیس میں عوام سے اپیل کی گئی جس میں کوئی برائی نہیں۔
اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ عامر کبھی الیکشن کا اعلان نہیں کرتا. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اور نعیم بخاری کی کل دلائل دینے کی استدعا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آبزرویشن دی کہ بظاہر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی تھی. جس دن ووٹنگ ہونا تھی اسی دن رولنگ آ گئی. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 16ویں صدی میں ججز کو پارلیمانی کارروائی میں دخل اندازی پر گرفتار کیا گیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ نے نئی روایت قائم کی اور نیا راستہ کھول دیا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا پارلیمان کو اپنے مسائل خود حل کرنے دینا چاہیے. جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا کہ جو مسائل پارلیمان خود حل نہ کر سکے تو کیا ہوگا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت کو مداخلت کی بجائے معاملہ عوام پر چھوڑ دینا چاہیے. بیرسٹر علی ظفر نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ NRO کیس میں وزیر اعظم کو سوئس حکام کو خط لکھنے کا حکم دیا گیا. خط نہ لکھنے پر اسپیکر کے پاس ریفرنس آیا جو انہوں نے خارج کر دیا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کسی بھی رکن اسمبلی کی اہلیت کا جائزہ عدالت لے سکتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت کی حد کی تشریح عدالت نے کرنی ہے. کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی ہوگی. جی ناظرین، اہم سماعت ہوگی کل اور یہاں پہ ہم وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا کسی پاکستانی سیاستدان نے براہ راست امریکی صدر سے کوئی درخواست بھی کی. امریکی صدر جو بائیڈن سے کون سے سیاستدان کیا درخواست کی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جو بائیڈن سے 2021 کے شروع میں ایک استدعا کی تھی، کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. عالمی حالات اس حد تک پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ اس پیچیدہ صورتحال میں جو بائیڈن سے ایک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے پوری دنیا میں عوام کی رائے کو دیکھیں. اگر جو بائیڈن آئے ہیں تو وہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں. ایک طویل زمانے تک وہ سینٹ کے رکن رہے، پھر ایک طویل عرصے تک وہ نائب صدر رہے، تو ان کو حکومت کرنے کا اور سیاست کرنے کا ایک طویل تجربہ حاصل ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جب اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہا ہے امریکہ، تو پوری دنیا کی انسانیت کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ اسد عمر صاحب، جو کلاسک ریجیم چینج آپریشنز ہوتے ہیں 1953 میں پہلا ایران میں ہوا الیکٹڈ ایرانین پرائم منسٹر کے خلاف، آپ کو اسی پلے بک کے تمام چیپٹرز پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں تو انصاف کی باتیں سن رہا تھا جو اتنے بڑے عالم دین بنتے ہیں اور وہ جو بائیڈن سے مدد مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ساری انسانیت کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. فضل الرحمان صاحب، انسانیت کے لیے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا گیا تھا. مسلمان جو ہے وہ مدد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور وہ جمہوریت کی بات کریں، کہہ رہے ہیں عوام کی رائے کو ان کو دیکھنا چاہیے. او بھائی جان، بھاگتے کیوں الیکشن سے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ سے، آئیں ذرا عوام کے پاس چلتے ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ صرف ایک نہیں ہے. اسٹیفن کنزر کی کتاب ہے آل دا شاز مین، جس کے اندر اس نے پوری تفصیل سے لکھا ہے کس طریقے سے CIA نے مصدق کو ہٹایا ایران میں. اس نے پھر ایک اور کتاب لکھی ہے، اس کا مجھے ٹائٹل اس پر یاد نہیں آ رہا. اس میں اور بھی بہت سارے چیپٹرز ہیں کہ کس کس طریقے سے کتنے ممالک کے اندر یہ آپریشن کیا گیا. اور وہ پلے بک جیسے آپ نے کہا، اس کے اندر بہت سارے مختلف اوزار موجود ہیں، ٹولز موجود ہیں جو استعمال ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ تو ان کے کام ہے. میں تو یہ اپنے ہمارے یہ لیڈ. جی اسد عمر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، کولڈ وار کے دوران 72 ممالک میں امریکہ نے ریجیم چینج آپریشنز کیے اور ڈونلڈ لو حسین اتفاق ہے کہ سری لنکا میں بھی کولیشن پارٹنر چھوڑ گئے، نیپالی حکومت کو بھی انہوں نے دھمکی دی اور پاکستان میں بھی تقریباً وہی کام ہوا اور اس پہ آج کی تاریخ تک کوئی کمیشن نہیں بن سکا ہے. یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی اٹھایا گیا، کابینہ میں بھی، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی اسی حوالے سے ہے. پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کیا پاکستانی کریں گے یا کوئی باہر سے بیٹھ کے کوئی کرے گا؟ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।